बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने जो वकला से और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसने और ज़्यादा चौंका के रख दिया है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कहीं बेनतीजा तो नहीं होने जा रहे। फवाद चौधरी ने आज ख़तरे की घंटी बजाई है और जो असल सूरत हाल है वो किस तरह उन्होंने सामने रखी है। लेकिन एक ऐसा ख़तरा, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट है जिस पर इस वक्त जो मीडिया है वो गुफ्तगू नहीं कर रहा। पारा चनार और कुरम का जो वाक़या है, उस पे पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर धरने जारी हैं। ये अहले तशी कम्यूनिटी के धरने थे जो एहतजाज कर रहे थे, जो वहाँ पर मुश्किलात का शिकार थे। और अब उनके मुकाबले में एक बड़ा आम ऐलान कर दिया गया, जिससे अंदाज़ा होता है कि अब ये एक ख़तरनाक किस्म की जो फ़िरका वाराना लहर है, वो पाकिस्तान के अंदर टकराव की खुदा न खास्ता कैफियत पैदा करने जा रही है। इस आम मसले पर हम पहले बात करेंगे, चूँकि बहुत सारी ऐसी सियासी खबरें होती हैं जिनके अंदर जो एक बहुत ही बड़ी जो खबर है, पारा चनार से मुतल्लक, वो दब जाती है और लोगों को पाकिस्तान के अंदर, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता, तो उनको असल जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं होती। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जब सोवियत यूनियन का पाकिस्तानियों ने जिस टकराव को, अमरीकी जंग को जिहाद का नाम दिया था, और उसके बाद जब यहाँ से मुख्तलिफ लोग गए और दुनिया जहान से जो जिहादी पाकिस्तान के अंदर आए, तो वो उस सरहदी पट्टी पर जो है पट्टी पर उनकी आबादकारी हुई। और फिर जब वो मामलात क्लोज हुए, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले तशी यानी शिया सुन्नी जो फसादात हैं, उन्होंने जन्म लिया। अब ये अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुल्हिका इलाका है पारा चनार, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े तसादम हो रहे हैं। दो कबाइल की बगैर ये जंग थी, लेकिन अब ये जंग फिरका वाराना जंग के अंदर जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उनकी गफलत, उनकी नालायकी, उनकी जो नाअहली है इंतजामिया की, खास तौर पर उसने यहाँ तक ये मामलात पहुँचाए हैं कि जो अब धरने अहले तशी कम्यूनिटी के हो रहे थे और जो एहतजाज हो रहा था, उसके मुकाबले में कलदम जो सिपाही सहाबा और उसके बाद जो है अब उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, उन्होंने अब मौलाना अहमद लुधियानवी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये धरने क्लोज ना हुए, तो हम भी कल से जो है वो धरने करने का ऐलान करेंगे। और बल्कि वो एक सीधा सीधा जो टकराव है उसकी कैफियत वो पैदा की जा रही है। और हमारे इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस वक्त मुक्तदरा है, वो लगता है कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहती है, या खुदा न खास्ता एक ऐसे मामले के अंदर पाकिस्तान को झोंकना चाहती है कि अब जब और करने का काम नहीं होता, तो फिर इस तरह की जो जंगें हैं वो शुरू होती हैं। हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन भी झड़पें हुई, और अब इस खास हसास एरिए के अंदर ये जो एक फिरका वाराना लहर है, वो अब फैलने की तवक्को है। हमारे एक दोस्त रजी तैयर साहब ने इस हवाले से कुछ हकायक जो है वो बयान किए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब वो बताते हैं कि पारा चनार में ईरानी असला, ये जो बताया जाता है कहाँ से और कैसे मुमकिन है। पारा चनार से ईरान 2000 किलोमीटर है, जबकि 120 किलोमीटर काबल है। पारा चनार में शिया अक्सरियत है, जबकि चारों अतराफ अमन पसंद सुन्नी अक्सरियत इलाके। कुछ इलाकों में वहाबी और सल्फी ख्यालात के तकफीरी उनके बकौल ये सख्तगीर ग्रोह हैं। तीन अतराफ पर अफगानिस्तान का बार्डर है। पाकिस्तान में ये जो कहा जाता है कि जैनबी यून या फातमियों कि ब्रिगेड का कोई कार्रवाई कभी रिकॉर्ड पर नहीं रही। ये जो जैनबी यून है, ये शाम में दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार थी। पाकिस्तान के अंदर जब दाइश देखी गई, तो उस वक्त इसका वजूद था, लेकिन 2020 के अंदर ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर दिया गया था। लेकिन पिछले एक माह में गले किसके कटे? पारा चनार के शहरियों के कानवाए किसने कैसे लूटा? पारा चनार के शहरियों का 100 से ज्यादा शहादतें किसकी हुई? पारा चनार के शहरियों की तो 51 बच्चे किसके जान की बाजी हार गए? पारा चनार के शहरियों की। तो मजलूम कौन हुआ? इन सब के बावजूद रद्द अमल में सिर्फ बग्गन बाजार और चेक पोस्ट के जलाए जाने का एक ही नापसंदीदा वाकया शिया मुजाहिरीन की जानब से रिपोर्ट हुआ है। लेकिन अब वो कहते हैं ये मामला मजीद खतरनाक होने जा रहा है, और इस पर जो है वो चूंकि रिपोर्टिंग भी उस तरीके से नहीं हो रही, तो अब जो है वो जिस तरीके से ये मामलात बढ़ रहे हैं, अगर हमारी जो मुक्तदरा है
جو ادارے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت ہے انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ایک دوسرے پر مدعا ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ بڑی ہی صورتحال خطرناک ہونے جا رہی ہے، چونکہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے کالعدم جو سابق جماعت اور موجودہ اہل سنت جماعت جس کا نام ہے، انہوں نے یہ دھرنے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے جیسے طاقت کے ذریعے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، یا اپنے جو دھرنے ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک تو بڑی ہی عام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک چیز بڑی عام ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں، عمران خان نے جو آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، انہوں نے بڑا واضح انداز کے اندر بتایا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر نہ تو امریکہ کی حمایت چاہتے ہیں اپنے رہائی کے معاملے میں، ان کے جو کیسز ہیں وہ جینون طریقے سے ختم ہوں گے، چونکہ ان کا بوگس مقدمات بنائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے اندر کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے امریکہ کی یا کسی کی اس معاملے کے اندر۔ لیکن ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک دو باتیں اور کی ہیں جو بڑی ہی عام ہیں۔ ایک تو فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عمران خان نے نواز شریف کو سیاست کا 12واں کھلاڑی قرار دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بے معنی ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو علیمہ خان نے جو بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہید انیس ستی کے فیصلے کی فیملی کی حفاظت کریں گے۔ انیس کے والد نادرہ میں سیکورٹی گارڈ ہیں، اب یہ ان کو ڈرائیں گے۔ اچھا، پھر عمران خان کہتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان کو 9 مئی خود سنبھالنا پڑے گا۔ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے کی عمران خان نے اب 26 نومبر کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل چاہیے اور نہ رہائی کے لیے بیرونی مدد چاہیے، میں خود اپنی جنگ لڑوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے کیس فائنل سٹیج پر ہیں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ ساری جو باتیں ہیں واضح طور پر انہوں نے بتائی ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کے جو معاملات ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی یہ عام سماعت ہوئی ہے۔ اب عمران خان کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر 9 مئی کے معاملے کے اندر عمران خان معافی نہیں مانگتے تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیرونی دباؤ آئے یا جیسے بھی آئے اس کو تو مینج عرب ممالک کے ذریعے کریں یا جس طریقے سے بھی کریں وہ مینج کیا جائے گا۔ تو ان حالات کے اندر یہ جو حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک ٹائم گین کر کے جو صورتحال ہے اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا بظاہر جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ ایک بڑی ہی عام بات کی ہے جو فواد چودھری ہیں انہوں نے جو آپ کے سامنے رکھنی جو ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ مزید خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے آج یہ بھی کہا ہے کہ 26 نومبر کو لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئیں، بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا، اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کسی ملک کے کہنے پر ڈیل بھی نہیں کروں گا۔ 24 یہ اچھا، اب یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب ان حالات کے اندر میں اس وقت چاہتا ہوں کہ جو اصل بات تھی کہ جس میں یہ رکھنا آپ کے سامنے ضروری ہے، چونکہ فواد چودھری کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی ہی عام ہے۔ اچھا، اب جو فواد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اسٹیک ہولڈر روکنے پر تلے ہیں۔ اس تصادم میں پاکستان بری طرح تقسیم ہو گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا کہ عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے ملک کے مفاد کی بھی قربانی دینی پڑی تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ فواد چودھری یہ بات کر رہے ہیں جو بڑی خطرناک ہے، یعنی عوام ایک طرف ہے لیکن عمران خان کو بھئی ہم نے ضرور جو ہے وہ کرنا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مسئلہ سیاسی تنہائی ہے اور ٹرولنگ پر انحصار ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں جو بونے مسلط ہیں ان نہیں لگتا کہ اس سال بھی کچھ کر پائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی تحریک انصاف سے کتنا دور کھڑی ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ موجود ہے لیکن اگر یہ بڑھتا ہے تو بھی ملک کے فائدے میں نہیں، اور اگر ختم ہو گیا تو پھر تو پاکستان شمالی کوریا یا برما بھی بن سکتا ہے۔ ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں عمران خان سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا۔ اس کا نتیجہ تباہی ہی ہے۔ 2025 کا سال 2024 سے زیادہ المناک اور برا ہو سکتا ہے
کیونکہ اب اس سال آپ نے افغانستان سے بھی بارڈر کھول لیا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف بھارت میں نریندر مودی اگلے الیکشن نہیں لڑتا تو اس کی نظر میں آزاد کشمیر پر ہوگی، اور وہ ایک ایسی فتح کا حصول چاہتا ہے جس سے وہ امر ہو جائے، اور میرا خیال ہے اس سال سے مشرقی بارڈر بھی کھل جائے گا۔ سیاسی لڑائی، معاشی تباہی اور بارڈرز کی صورتحال اور انتہائی سطحی قیادت 2025 میں کوئی معجزہ ہی پاکستان کو اچھا وقت دکھا سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو بے شک اختلاف ہوتا ہے کئی دفعہ کہ یہ فواد چودھری جو ہے وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، یا یہ چیز ہے وہ چیز ہے، لیکن بات بڑی وزنی ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہیں، چائنا کے ساتھ پہلے جیسی ریلیشن شپ نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی تصادم ہو چکا ہے، مشرق کے اندر اگر بھارت کے طرف سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہاں پہ بس لچک پیدا نہیں ہو رہی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ 9 مئی پر عمران خان کو معافی منگوانے پر بضد ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف عمران خان سمجھتا ہے کہ بھائی وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، ان کی اتنی لمبی پلاننگ ہی نہیں تھی، اور وہ ہمارے اوپر آپ ویسے ہی ڈال رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن وہ بنانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جوڈیشل وہ ڈیمانڈ حالانکہ بڑی سادہ ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور وہ نہیں مانے جا رہے۔ تو لہذا اس وقت اگرچہ جو بیرونی پریشر ہے وہ بڑھتا ہے، کتنا بڑھتا ہے، اور جو زیادہ مفاد کا حصول امریکہ تو دیکھے گا نا الٹیمیٹلی، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی درمیان کے اندر بھی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو دونوں طرفین کو سمجھا کے تو یہ معاملات کسی طریقے سے اس ہیجانی کیفیت سے پاکستان کو نکالے، اور معاشی جو بہتری ہے وہ کم از کم پاکستان کے اندر شروع ہو، سیاسی جو استحکام ہے اس کی طرف ملک بڑھے۔ پاکستان جو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ اندرونی جو لڑائیاں ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت ہی پریشانی کے اندر دھکیل دیا، اور آج عمران خان کی للکار اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف لوگوں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، یعنی جو ان کو پریزنٹ کرنے والے آفیشل یا ان آفیشل ہیں، اس سے مزید صورتحال خطرناک ہوتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔